العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ کریم جل وعلا کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، روحانیت کا نور عطا فرمائے، اصلاح احوال اور اطمینان قلبی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید نے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات بیان کی ہیں اور ارشاد یہ فرمایا ہے کہ نبی پاک داعی اللہ ہیں اور سراج منیر ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بڑا بہترین نمونہ ہے، صرف نمونہ نہیں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، حسین و جمیل نمونہ ہے حضور کی زندگی میں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محتاج ہے سارا جہان، چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ ساری دنیا جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ بڑے ذوق سے، شوق سے اور ممکن ہے دیانتداری سے بھی کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ دیتا۔ اللہ کریم نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ اب ایمان ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں کو ماننے کا نام ہے۔ جس آدمی کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ میرا آفیسر ہے اور میں اس کے ماتحت چل کے میں نے وقت گزارنا ہے، تو وہ کئی جتن کرتا ہے اس کو راضی کرنے کی۔ اس کا محتاج جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس سے راضی رہے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ جس آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے سودا خریدنا ہے، یہ نہیں دے گا تو میری دکان نہیں چلے گی، تو وہ بھی کوشش کرتا ہے۔ ہماری اکثر شادیاں سیاسی ماحول بن جاتی ہیں، ہمارے اکثر افطار کے پروگرام سیاسی، ہم انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جن سے ہمارا لین دین وابستہ ہوتا ہے، ہماری ضروریات زندگی وابستہ ہوتی ہیں۔ صرف ایک فکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اس پہلو کو ضرور سمجھ لیں کہ عام دنیا داری میں انسان جس کا محتاج ہوتا ہے اس کے لیے بڑے جتن کرتا ہے، اس کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے، تو اگر دنیا داری کے لیے جہاں آپ اتنی کوشش کرتے ہیں تو جن کے آپ ایمان کے لیے بھی محتاج ہیں، ایقان کے لیے بھی محتاج ہیں، اچھی زندگی کے لیے بھی محتاج ہیں اور جنت میں جانے کے لیے بھی محتاج ہیں، ان کے لیے کس قدر زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے نا موقوف کر دیا ہر چیز کو۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے انشراح صدر، اس کا مطلب ہوتا ہے سینہ کھل جانا۔ کچھ لوگوں کے سینے کھلتے نہیں، ساری زندگی سینے بند رہتے، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی۔ دریا بھی قریب بہہ رہا ہو تو وہ بیچارے خشک کے خشک رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ انشراح صدر عطا کرتا ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا نا علاج کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ مریض بہت زیادہ خطرناک کون سا ہوتا ہے؟ جس کے مرض کی تشخیص نہیں ہوتی،
کہتے تھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرا مرض کیا ہے اور میرا طبیب کیا ہے اور میں نے دوائی کون سی کھانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ہماری ہر بیماری کا حل ہمارے نبی کی بارگاہ میں موجود ہے، وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے نہ پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا، الجھے نہیں کسی جگہ پہ۔ ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن ہم الجھے ہوئے ہیں، ہماری منصوبہ بندی بڑی لمبی چوڑی ہے۔ میں رات پڑھ رہا تھا، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو آپ اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرماتے تھے تو میت ہے، تو ایک دن مر جائے گا، میں تیرے ساتھ پیار ضرور کروں گا، محبت ضرور کروں گا، پر ہے تو میت، تو ایک نہ ایک دن مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو فرماتے تھے میں تجھ سے پیار ضرور کروں گا پر سب سے زیادہ پیار اس سے کروں گا جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، جس کو کبھی موت اس سے بڑھ کر پیار کروں۔ میرے عزیز، اگر انشراح صدر مل جائے، اگر ذوق نصیب ہو جائے کہ سارا کچھ حضور کے قدموں سے وابستہ ہے، پھر زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے اور بہت ساری دوڑ زندگی میں ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بڑے دروازے چھوڑ کے ایک دروازے کی طرف آ جاتا ہے، اسے سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محتاج ہیں، جتنے ہمارے دکھ ہیں نا دور دراز پھیلے ہوئے، ان سب دکھوں کا مداوا حضور کے قدموں میں بیٹھ جانا ہے۔ تھک گئے ہیں لوگ، تھک گئے اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوست تعلق داروں کو راضی کر کر کے، پر نتیجہ صفر ہے، کچھ نہیں نصیب ہوتا۔ ذات رسالت مآب وہ حسین ذات ہے کہ آپ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائیں گے اتنا اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا، آپ کو طمانینت کی دولت ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ کچھ صفتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جن صفات کی اگر انسان غلامی کر لے بڑی ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے اشتعال، ایک ہے غصہ، ایک ہے جلال۔ دنیا میں سب سے بیوقوف بندہ وہ ہے جسے کوئی اشتعال دلاتا ہے، وہ تو یوز ہوتا ہے، وہ تو استعمال ہو گیا۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ بیوقوفی، یعنی اگر جس ملک کے وکیل بھی استعمال ہو جائیں اور جس ملک کے ڈاکٹر بھی استعمال ہو جائیں اور اسلامک یونیورسٹی میں پڑھنے والے وہ بچے جو گریجویشن کے بعد گئے ہیں وہ بھی استعمال ہو جائیں، تو پھر صرف یہ ہے کہ ہمیں نہ کوئی استعمال کرتا ہے، ہمیں کوئی اشتعال دیتا ہے۔ اب ہماری دنیا میں نہ کچھ ایسے اسلامی ملک ہیں جو اب ملک ہی نہیں رہے۔ عراق اب کسی ملک کا نام نہیں، لیبیا اب کوئی ملک نہیں رہا، شام اب کوئی ملک نہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میری بات کی؟ عراق کے اندر جس گروہ کی جتنے حصے پر حکومت ہے نا، ایک صوبے پہ حکومت ہے تو وہ الگ حکومت کر رہا ہے اس وقت، اور جس کی جتنے ضلعوں پہ حکومت ہے جو پاورفل ہے وہ الگ حکومت کر رہا ہے۔ لیبیا کا بھی یہی حال ہے، شام کا بھی یہی حال ہے۔ خدا نہ خواستہ جو یمن کی طرف لوگوں کی نظریں اور معاذ اللہ عرب شریف کی طرف جس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے ادھر بھی لوگوں کی گھناؤنی نظریں ہیں، اگر وہاں بھی خدا نہ خواستہ یہ جیسے الگ الگ کر کے مسلمان کو مارا جا رہا ہے تو اللہ نہ کرے وہاں بھی ایسا ہو جائے۔ لیکن اب یہ ملک ہی نہیں رہے، یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ کیوں بھلا؟ ہمیں لوگ اشتعال ہی بڑا دلاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک کو کبھی اشتعال نہیں آیا، اور بھائی حضور کو کبھی اشتعال، بول کے بتائیے، اشتعال چھوڑ دو۔ ہم محتاج ہیں نبی پاک کے، ہم نے جو سیکھنا ہے اپنے نبی سے سیکھنا ہے۔ وہ اگر زندگی میں آپ نے اشتعال چھوڑ دیا، بہت سارے لوگ دانا پھینکنے آتے ہیں، وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہم پیچھے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اشتعال چھوڑ جائیں، دیکھو حضور کے میلاد پر میں نے کیا بات چھیڑی ہے، بڑی ضروری سمجھی ہے تو چھیڑی ہے۔ نبی پاک کو نا اپنے دادا سے بڑا پیار ہے، بڑا دادا سے، والد سے تو ہوتا ہی ہے، ماں سے تو ہوتا ہی، حضور کو اپنے دادا سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا فتح مکہ کے بعد، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ سامنے سے کر دیا،
فرماتے ہیں جب انہوں نے شدید حملہ کیا تو مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹے، ارادہ یہ تھا کہ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹے پر حضور نہیں پیچھے ہٹے اور آگے بڑھے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کے نئی حکمت عملی نئی تازگی کے ساتھ وار کریں گے تاکہ مقابلہ کر سکے۔ تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہے، اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب۔ فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اب پیچھے ہٹنا کتنی دلچسپی ہے اپنے دادا کے ساتھ، کتنا پیار ہے۔ ضروری نہیں دادا پی ایچ ڈی ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ دادا کروڑ پتی ہو تو پھر بھی پیار کیا جائے، یا دادا پیر ہو، صوفی ہو، عالم ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ مجھ سے کوئی کہے میں اپنی اماں پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اگر کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں کئی جلدوں میں اپنے والد پر کتاب لکھ سکتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی ان پہ لکھا جا سکتا ہے۔ ماں اگر اپلے بھی تھاپتی ہو نا، اسے الف با تا سا نہ بھی دیکھ کے پڑھنا آتا ہو تو بیٹے سے پیار کتنا کرنا ہے یہ اسے آتا ہوتا ہے، یہ اللہ اسے دیکھ کے بھیجتا ہے۔ اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت یہ اسے پتہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پہلے اتارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے۔ آنا ابن عبد المطلب، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے۔ اب دوسری کتاب دیکھی الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی فرماتے میں کھڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنا اس کا نام ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا۔ وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا۔ تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے۔ میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشا۔ جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ۔ کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہے نا اشتعال والی بات۔ یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد شاری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہو، تو اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا۔ لیکن میرے نبی پاک اشتعال میں نہیں آتے تھے، مزاج نہیں تھا رسول کریم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ کی۔ رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا۔ اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا، اور احتیاط سے کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟ حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا اور میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی، میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے۔ اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ایک کبھی نکلتے ہیں،
کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا، کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، تو روتا کیوں ہے؟ پہلے بے ادبی کرتا ہے اب روتا ہے؟ تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں، میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی، ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا علم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا۔ میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے، پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے، اب لے جا مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے، اس سند پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو، زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دے۔ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، باتیں کرنے والے رہ جایا کرتے ہیں، باتیں کرنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور کام کرنے والے وہ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہ گئے اشتعال، وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے، آپ دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا، تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے، جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ نبی ہیں جو دروازہ دروازہ گھوم رہے ہیں، آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، آپ ہیں، اتنے سخت جملے، پتھر بھی مارے۔ اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا ہے بندے کو، اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی ہے، صرف اشتعال ہی ہے، جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی دنگا، ادھر بھی فساد۔ بھئی آپ چھوڑیں، رسول کریم علیہ السلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، نبی پاک نے فرمایا لفظ حدیث کے، فرمایا لم ابعث لعانا، فرمایا میں کو تانے دینے والا بن کے آیا ہوں، میں کو وہ ہوں جو تانا زنی کروں گا، بد دعا دوں گا انہیں۔ فرمایا انما بعثت ہادیا و رحمہ، فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی اشتعال۔ ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، جو ہمارے لیے سرکار کی محتاجی میں سے خیرات ہم نے لینی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید نے حریص کہا، اللہ اکبر، یہاں شاید آپ مجھے کہہ دیں تو میں ناراض ہو جاؤں، لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں، حریص علیکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہنے میں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا، اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے۔ بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ ہی میری ترقی ہوگی نا، اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب ہوں میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا تے اے میں ہولی ہولی کر کے داڑھی، مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں، اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں، اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گٹ مٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی۔ تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہوئے، میں نے کہا جی خیر مبارک، کیا ہوا؟ کہنے میں ان چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لئی اللہ دے فضل نہ، میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کرتی تو مہربانی کری انہوں کھاد شاد باندھا رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو ہی جائے، کہ مبارک ہوئے، میں چھوٹی چھوٹی، میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے، حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، کیوں ہوتا ہے نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کیا جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے،
حریص علیکم، بھئی ہر بندہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے، جلدی سے۔ آپ دیکھیں نا، ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں، سنانے والوں نے سنا دی، بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں، جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے، تو فرمایا یہ کلو لے جا، کھول کے نہ دیکھنا کھجوریں، کھاتا رہنا، ختم کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے جو مانگا نا، جو ذرا جلدی کر کے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے، حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے، لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے۔ حضور وہ قبر، وہ اٹھنا، وہ حساب کتاب، فرمایا میں جانوں اللہ جانے۔ عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بن عوام بھی جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی۔ 10 بندوں کو نہ کھڑے کھڑے جنت۔ امام حسن اور حسین پیچھے کھیل رہے تھے، تو پوچھ لیا کسی نے حضور یہ 10 تو جنتی ہیں، تو فرمایا جو پیچھے ہیں، تو کہا سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ آپ ذرا پلٹ کے دیکھ لیں کس طرح حضور نے، اور یہ اس شوق کو آپ سمجھیں، ہمیں تو شوق ہی کوئی نہیں، اب یقین کریں نہیں شوق، زیادہ سے زیادہ شوق ہوگا تو اپنے بیٹے کے حق میں ہوگا کہ جلدی جوان ہو جائے، اور اس میں بھی ہماری ڈبل لالچ ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اور میں کبھی بوڑھا بھی نہ ہوں، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اگر وہ جوان ہوگا تو پھر آپ کو بوڑھا ہونا پڑے گا، لیکن ہمارا ڈبل لالچ ہے، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، یہ ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا غور کریں، فرمایا وہ پیر رومہ ہے جو خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے گا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا۔ جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کیا۔ ہمارے ہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے، امیر راتوں رات ہونا ہے، حسین راتوں رات ہونا ہے، اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اور تو ہر ویلے مسیطے بہ رہنا ہے، اور کتے بھئی ہے جی، بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، تیرے گھر بیٹھتے تو 2-3 دن زیادہ بیٹھتے، تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے، کدھر جا کے بیٹھے، کدھر بیٹھے جا کے؟ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں تیار والے پیران کو لے بیٹھا رہنا ہے، تو سب ہنس پہ فرمان لگے ایک باری پھر گل کری، کہتا جو کہتے ہیں ہر وقت پیروں کے پاس بیٹھ رہتا، فرمایا یار بڑا مزہ ہے، ایک باری پھر کری۔ تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں آنا شروع ہو جاتا تھا، تو یہ تو بڑی بات ہے نا جی کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں، جلدی کرتے رسول کریم، ہمیں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے نبی پاک کا غلام بننے۔ صحابہ نے بڑی جلدی کی، آپ یقین کریں 1 منٹ بھی دائیں بائیں نہیں، بس آج حکم آیا، آج ختم، آج ہی عمل ہوگا، کل پرسوں ترسوں کی بات کوئی نہیں۔ ساری دنیا جاتی ہے نا مدینہ شریف اور جا کے دیکھتی ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یار بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلا تسی انجان دے سو، اب یہ کہنا شروع کر دیے بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نے 4 رکعتوں والی نماز 2 ادھر منہ کر کے پڑھائی اور پھر 2 رکھتے ہیں، اور یار مشکل ہے کام، بڑا مشکل۔ یہاں تو میرے بھائی پگڑی کا سٹائل بدل ناراض ہو جاتے ہیں، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا رخ ہی پھیر لیا تو سلام کے بعد صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کل تم نے 2 ادھر پڑھی تھی، آج 2 ادھر پڑھی، انہوں نے کہا ہم نے قبلہ نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا امام کدھر جا رہا ہے۔
हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। जल्दी करें, वक्त बड़ा थोड़ा है। बीमारी फटाफट आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। कमजोरी फटाफट आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। बहुत सारे हालात हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी उम्मत को बड़ी सारी खैर अल्लाह से लेके दी। हमारा दीन बड़ी जल्दी मुकम्मल हुआ। 23 सालों में मुकम्मल दीन हुजूर ने हमें अता फरमाया। और फिर एक और मजे की और लुत्फ की बात ये कि एक है कि जंगें भी हो रही हैं। हम कहते हैं जी आराम से बैठेंगे तो दीन की बात करेंगे, जंगें भी जारी हैं। बदर है, ओहद है, आखिर दम तक। जिस दिन सरकार का विसाल हुआ उस दिन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर रवाना किया, उस दिन भी लश्कर रवाना किया। जंगें भी हो रही हैं और साथ साथ रसूल पाक नमाज, इबादत, तहज्जुद, मिसवाक, शरीयत, दीन, तकवा, परहेजगारी, इन सारी बातों का दर्स भी बयान फरमा रहे हैं। हम कहते हैं जी वो फलाने हालात ठीक हो जाएंगे कारोबारी तो फिर मैं मस्जिद हूँ। भाई हालत जंग में भी जंग भी चलती रहती थी, तहज्जुद भी चलती रहती थी। वहां ये हाल था कि वहां परेशानी भी चलती रहती थी और दुरूद सलाम भी चलता रहता था। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अपने जिंदगी में नाकाम वो लोग वो जिन्होंने वक्त जाया किया। वक्त नहीं जाया करें। एक आध बात हुजूर गौसे पाक की अर्ज करता हूँ। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में वक्त गुजारा है। कुछ बंदे अल्लाह के बड़े खास होते हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने एजाज अता फरमाया, शान अता फरमाई कि गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अम्बिया। इस तरह नबियों में रसूल करीम का मकाम है ना, इस तरह वलियों में गौसे पाक जिलानी का मकाम है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कई एजाज़ात दी। सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ने उन्हें करामात अता की। करामत दीन का पूरा एक हिस्सा है। हमारे यहाँ ना लोग कहते हैं अखलाक बयान करें जी, वो कहते क्या थे, करामत क्या होती? भाई करामत तो कुरान पाक ने बयान फरमाई। आसफ बिन बरखिया जनाबे बिल्कीस का, मलका बिल्कीस का तख्त लाए थे। ये अल्लाह ने क्यों आयत नाज़िल की कुरान पाक में? वो किस्सा कहानी है कि वो जी तख्त लाए, ये क्यों बयान की? और तख्त आया किस तरह आया? उन्होंने कहा कि आंख झपकने से पहले आ जाएगा। फिर आया कि नहीं आया? उनसे पूछा ये कैसे आया? कहने लगे हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। ओ संगियो, सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती तख्त ला सकता है, नबी पाक का गुलाम नहीं ला सकता। यार आपने करामत का इनकार करके अपने आप को कमजोर कर लिया। और नहीं जी नहीं है, कैसे हो? क्या मतलब है इसका? आप सूरह नमल रोज पढ़े और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती की शान बयान करें कि वो आंख झपकने से पहले 80 गज ऊंचा, 80 गज चौड़ा, 80 मन वजनी तख्त आंख झपकने से पहले ले आए। किसी बंदे का ईमान खराब नहीं होता। और मेरे गौसे पाक जिलानी, ये वो बंदे हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, उम्मतियों की तरह नहीं। किन की तरह? नबियों की तरह, नबियों की तरह। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, हमको मलांग लोग नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हम तो गौस पाक की करामत भी मानते हैं पर कुरान और सुन्नत की ऐनक लगा के मानते हैं। ये मेरी बात समझ लें। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने तालिब इल्मों को सबक पढ़ा रहे थे, तो सबक पढ़ाते पढ़ाते ना हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक हाथ वापस आया तो गीला हो गया था सारा। तो शागिर्द भी बड़े सियाने होते हैं, उन्होंने सबक छोड़ दिया, उस्ताद जी के गीले बाजू को देखना शुरू किया। हुजूर ये क्या है? तो गौस पाक भी गौस पाक थे। हर बंदे का हाजमा इतना अच्छा नहीं होता कि उसको हर बात हजम हो जाए। कईयों को बदहजमी भी बड़ी सख्त होती है, खट्टे खट्टे डकार आते हैं बात सुन के, कानों से धुआं भी निकलता है कई दफा। तो उन्होंने पूछ लिया फटाफट कि हुजूर ये क्या हुआ? तो गौस पाक को पता था कि सबका हाजमा ठीक है। मियां साहब ने भी कहा था खासांदी गलामा के नहीं मुनासब करनी। अगला शेर मैं नहीं ये पढ़ना क्योंकि ज्यादा डर है, तो मैं इधर ही रहता हूँ। इतना ही काफी है कि खासांदी गलामा आगे नहीं मुनासब करनी। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या है? तो आप फरमाने लगे तुम्हारे वाली बात नहीं। अल्लाह अकबर। अभी सबक पूरा हो रहा था तो बंदे दौड़े दौड़े आ गए और उन्होंने नारे लगाने शुरू, या गौस या गौस या गौस।
लोग कहते हैं गौस पाक से मिलता नहीं, मैं क्या ठीक कहते इन्हों नहीं ना मिलया, जिन्हों मिलया उस ते रौला पाना ना बड़ा मिलया बड़ा मिलया बड़ा मिलया, अपना अपना मामला ना। किसी ने कहा हुजूर कुछ नहीं देते, तो किसी ने कहा मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए, जिसको मिला है वो तो शोर करेगा। तो थोड़ी देर के बाद ही बंदे पहुंच गए, उन्होंने आके या गौस के नारे भी लगाए, वो मचले भी, वो रोए भी, वो कदम भी चूमे, अपने मुकद्दर पे नाज भी किया। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें आपका गुलाम बनाया, शुक्र है। तो तालिब इल्मों ने पूछा हुआ क्या? कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो डूबने लगी थी। तो हमने कहा कि हम तो गौस पाक के मानने वाले हैं। तो फिर हुजूर गौस आजम का दस्ते मुबारक नमूदार हुआ है और कश्ती को पकड़ के किनारे लगा दिया है, कश्ती को पकड़ के किनारे लगा दिया है। एक करीब कहने लगा ये कैसे हो सकता है, तो दूसरा उसकी कमर पे थपके दे के कहने लगा वैसे ही हो सकता है जैसे आसिफ बिन बरकिया के साथ हुआ, बिल्कुल वैसे ही हो सकता है। सैयदना गौसे आजम की करामात इतनी मुतवातर के साथ है कि मुल्ला अली कारी फरमाते इतनी तो करामतें सुनी नहीं, इतनी गौसे पाक को अल्लाह ने अता फरमाई। रब करीम ने उन्हें दर्जा दिया, वकार दिया, उनकी दुआओं को कबूलियत दी, अल्लाह ने उन्हें एजाज के साथ नवाजा, अल्लाह ने उन पर फजल फरमाया। एक ताजर था तो मुल्क शाम जाता था अक्सर तजारत करने के लिए, माल कमा के लाता, गरीबों की भी मदद करता, मदारस की, मसाजिद की, सब जगह जहां दीन की ज़रूरत होती पहुंचता। एक बगदाद में और दरवेश भी गुजरे जिनका नाम शेख हम्माद है, वो भी बड़े दरवेश थे। वो ताजर शेख हम्माद के पास गया, कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दे, मैं जा रहा हूँ सफ़र के लिए। तो उन्होंने कहा मैं सुबह बताऊँगा। इस्तिखारा किया, सुबह कहने लगे ना जाना, तेरा माल भी लुट जाएगा और तू कत्ल भी हो जाएगा। वो बड़ा परेशान हुआ, हुजूर गौसे पाक के पास गया, कहने लगा हुजूर वहाँ भी मैंने कहला भेज दिया है, सामान मेरा पड़ा है, जाऊँगा नहीं, पेमेंट नहीं करूँगा, मिलेगा नहीं तो खसारा हो जाएगा, मेहरबानी फरमाए। गौसे पाक ने मुराकबा किया और मैं तू जा अल्लाह खैर करेगा, तू जा अल्लाह खैर करेगा। मुरीद का अमल के यकीन, पीर का अमल के यकीन, चले आप फैसला कर लें तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने मुरीद से कहा तू जा और अल्लाह खैर करेगा। वो गया, कहते मैंने पेमेंट की, माल लिया, वापस आया, घोड़ों का सफ़र था, रास्ते में रात को एक जगह सोया, ख्वाब देखता हूँ, ख्वाब में डाकू आ गए, उन्होंने पहले माल लूटा फिर मुझे कत्ल किया, और जब मेरे गर्दन पर उन्होंने खंजर चलाई, ख्वाब देख रहा हूँ तो मेरी फटाफट आँख खुल गई, और जब मेरी आँख खुली तो मैं उसी वक्त ही रख्ते सफ़र बांधा, सरपट घोड़े दौड़ाए, कुछ रात को कुछ दिन को, सवेरे बगदाद पहुँच गया। कहते ख्याल था कि पहले गौस पाक के पास जाऊँगा, लेकिन पहले शेख हम्माद से मुलाकात हो। मेरा चेहरा देखा, परेशान तो देख के मुस्कुराए, फरमाने लगे भी तेरा पीर बड़ा शानदार है, तेरा पीर बड़ा शानदार है। वो काम जो हकीकत में होना था ना, हकीकत में उन्होंने दुआ की है तो रब करीम ने उसे ख्वाब बना दिया है। उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने उसे, अब मैं बात मजबूत करना चाहता हूँ तो मैं एक हदीस पाक भी पढ़ दूँ। लोग कहेंगे जी मरने वाला भी बच जाता है, उम्र भी बढ़ जाती है। मिशकात की हदीस है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो रिस्क भी बढ़ जाए, उम्र भी लंबी हो जाए, तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। इसका मतलब है कि उम्र बढ़ जाती है, मौत कुछ वक्त के लिए टल भी जाती है। हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ा एजाज़ दिया, बड़ी करामात दी। आप फरमाया करते थे मैंने 40 साल अपने रब को राज़ी किया है मुसल्ले पे बैठ के। तो मेरे मालिक ने फिर पूछा है कि अब्दुल कादर कुछ मांग ले, कोई बात कर ले। तो सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज़ किया मालिक जो क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करे, फजल करना उसे बगैर तौबा के मौत ना देना। तो मेरे रब ने मेरी इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया कि जो मुझसे प्यार करेगा, मेरा नाम लेगा, वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। जिन्नात भी आपकी बारगाह में हाज़िर होते, आपको शेख बहरो बर कहा जाता है। जब आपने मिंबर पर बैठकर ये ऐलान फरमाया ना कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो खुरासान के जंगलों में मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी मौजूद थे। तो वहाँ ऐलान करने लगे, कहने लगे गौस पाक सिर्फ गर्दन पे क्यों, आप मेरी आँखों पे भी कदम रखें, मेरे सर पे भी कदम रखें। अल्लाह ने इन औलिया को बड़ा एजाज़ दिया, इन्हें अल्लाह ने बड़ी शान दी। अब
اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی، آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں۔ اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف، لوگوں نے ایسا وار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی، آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں، تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں، وہ حدیثیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں، تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیاں میٹ کر دیا، سارا پوری مہم چلی، اللہ کے بندوں سے پیار کرے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مصروف آدمی تھے، پر بڑھاپے کے عالم میں بھی نا شیخ الحدیث تھے، شاید اتنے کسی کے شاگرد دنیا میں ہوں جتنے حضرت کے تھے۔ ہر جمعرات کو فیصل آباد سے لاہور آتے تھے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری میں، ہر جمعرات۔ چند دن پہلے ہمارے ایک بزرگ افریقہ سے آئے ہوئے تھے، افریقہ سے، تو پوچھا حضرت جی خیریت سے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے پہلا مقصد تو داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دینا اور باقی اس کے بعد۔ تو ہر جمعرات کو حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے، ہر جمعرات۔ ایک مولوی صاحب نے ایک دفعہ شوشہ چھوڑ دیا لاہور میں کہ داتا صاحب کی قبر تو قلعے میں ہے، لوگ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں نا کہ چلو کسی طریقے سے بندے ہٹائے جائیں، پر جن کی محبت اللہ دلوں میں پیدا کرے وہاں سے کیسے ہٹایا جائے؟ وہ جی ادھر قبر ہی نہیں، وہ تو قلعے میں ہے۔ وہ تجھے کون بتا گیا؟ کہتا جی میں نے ایک روایت پڑھی، فلانے بندے نے لکھا ہے، چلو جی الجھاؤ بن گیا۔ ہمارے ہاں جو کوئی نوکھی بات کر دے اس پہ بحث بھی شروع ہو جاتی، بڑی لہد ہوئی، بڑا کچھ ہوا۔ سید ابو البرکات شاہ صاحب ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، داتا صاحب کے مزار سے تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں تو حزب الاناف بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کے وہ شیخ الحدیث تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، سید تھے۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب اسپیشل فیصل آباد سے آئے، سید صاحب کو وہاں سے ساتھ لیا، داتا صاحب کی مسجد کا سپیکر کھولا اور کھول کے فرمانے لگے جس بندے کو شک ہے نا کہ داتا صاحب یہاں موجود نہیں، قلعے میں ہیں، وہ آ جائے، میں داتا صاحب کو آواز دوں گا، داتا صاحب قبر سے بول کے کہیں گے میں اندر ہی ہوں، آ جائے میں آواز دے۔ بات ویسے کافی بڑی ہے، آپ کے اگر ذوق اس پر توجہ دے تو داتا صاحب اندر سے بولیں گے اور کہیں گے کہ نہیں میں یہی ہوں۔ وہ سید صاحب کہتے ہیں کہ مینوں تو ایک گھر تیری دسی گل ساتھ ہی لے آئے ہو، وہ گھر میں بتانا تھا۔ اور کہتے ہیں جبہ کھینچ کے نا محدث اعظم کا، کہنے لگے مولانا آپ نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے، بڑا دعویٰ کر دیا آپ کہ داتا صاحب اندر سے بولتے، بڑا دعویٰ ہے۔ مولانا سردار احمد صاحب فرمانے لگے سید صاحب اپنی مرضی سے نہیں کیا، داتا صاحب سے پوچھ کے کیا ہے، داتا صاحب نے مجھے کہا ہے تو آواز دینا اور میں اندر سے بول پڑوں۔ فرمایا میں کل شام تک ادھر بیٹھا ہوں، جس کا دل کرے وہ آئے، میں انشاءاللہ تعالی آواز دوں گا اور علی بن عثمان حجویری قبر کے اندر سے بولیں گے، لیکن چونکہ پیچھے کرم تھا نا لہذا آیا کوئی بھی نہیں، پہنچا کوئی بندہ۔ تو یاد رکھیں اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ تنقید والے بندے ساری زندگی بیچارے اسی کھاتے میں رہے، کچھ نہیں بن سکا، خود بھی بے سرور رہے، دوسروں کو بھی بے سواد کیا۔ اپنے آپ کو مزیدار کریں۔ دو باتیں میں نے سیرت کی عرض کی ہیں، ایک تو اشتعال انگیزی سے بچیں زندگی میں، کبھی بھی کوئی کتنا مرضی لوگ اشتعال تو دلائیں گے، اشتعال میں نہ آئیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جلدی کریں دین پر عمل کرنے میں، لیٹ نہ کریں، سرکار نے جلدی فرمائی ہمیں دین دینے میں۔ اور پھر ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے پیار کریں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق